الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و رحیمنا و کریمنا و معیننا و مغیثنا و مأوانا و ملجانا سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وسائر امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے. رب ذوالجلال ہمیں ماہ رمضان المبارک کا تقدس بحال رکھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اس ماہ مقدس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اس ماہ مقدس کی مشق اور پریکٹس کے بعد مقصد خداوندی کیا ہے کہ اس ماہ مقدس کا احترام کیا جائے، روزے رکھے جائیں، رات کو قیام کیا جائے، عبادات اور ریاضات کی جائیں. آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے اس کی مقصدیت صرف 2 لفظوں میں بیان کی ہے. آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے. میرا رب فرماتا ہے لعلکم تتقون. یہ موقع تمہیں اس لیے دیتا ہوں کہ تم تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ. تم جس قدر زندگی اپنے ظاہر سنوارنے پہ لگاتے ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا باطن بھی اسی طرح پاک، صاف اور ستھرا ہو جائے.
سال بھر کی روح اور قلب پر پڑنے والی آلائشیں، آلودگیاں اور جنگ اتر جائے اور رب ذوالجلال کی رحمتوں اور برکتوں کا نور تمہارے روح اور قلب کو منور کر دے۔ رب ذوالجلال بہت سارے ایسے مواقع ہمیں عطا فرماتا ہے، بلکہ میں اگر یوں کہوں تو بہتر ہوگا کہ وہ ہمیں خود موقع عطا کرتا ہے، وہ بہانے بھی خود بنا کے دیتا ہے کہ کسی طرح میرے بندے کسی بہانے میرے قریب ہو جائیں، کسی بہانے انہیں میری بارگاہ میں آنے سے شرمندگی نہ ہو، کسی سبب میرے بندے اپنی روح اور قلب کو میرے نور سے منور کر کے اور روشن کر کے اپنے قلب و باطن کو تقویٰ کے زیور سے آراستہ کر لیں۔ یہ موبائل اتنا ضروری نہیں ہوتا، کم از کم کچھ خدا کا خوف کیا کریں، مسجد میں تو بند کر لیا کریں۔ یہ کوئی اتنی ضروری چیز آ گئی ہے کہ مسجد میں بھی بج رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المقدس کا احترام ہم اس لیے کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہمارا روح اور قلب جو ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس قدر کھو چکے ہیں، دنیا کی چاہت نے، دنیا کی محبت نے ہمارے قلب و باطن کو اس قدر ڈھانپ رکھا ہے، ہم اتنی حکم عدولیوں اور اتنی غفلتوں اور اتنی نافرمانیوں میں گم ہو چکے ہیں کہ ہم اب اس دور میں اس کے غضب کو خود دعوت دینے لگے۔ کہیں کوئی تگڑا غریب اور مسکین کا حق کھاتا ہے، کہیں کمزور پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں ہمیں بے سہارا لوگوں کا آسرا بننا چاہیے تھا، ان کا آسرا بننے کی بجائے ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ مجھے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول اکثر یاد رہتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اس طرح زندہ رہو کہ تمہارا زندہ رہنے پر اہل دنیا رب کا شکر ادا کریں، صبر نہ کرنا پڑے، تمہارے معاملات لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوں کہ لوگ تمہارے معاملات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک تو نے ایک ایسے بندے کو ہمارے درمیان بھیجا ہے جو ہمیشہ ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہماری خیرخواہی چاہتا ہے، نہ کہ تمہارے ظلم و ستم سے تنگ آ کر لوگ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مالک اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا ہے، تو ذو انتقام ہے، تو بہترین انتقام لینے والا ہے، میں کمزور ہوں، میں نے اسے معاف نہیں کیا، قیامت کے دن تو میرا اس سے انتقام لینا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح زندہ رہو کہ لوگ تمہارے زندہ رہنے پہ اللہ کا شکر کریں، انہیں صبر نہ کرنا پڑے۔
ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے اس طرح مانگا جائے جس طرح بچہ اصرار کر کے اپنے والدین سے کوئی چیز مانگتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ رب ذوالجلال سے اس طرح مانگا جائے جس طرح بچہ اصرار کر کے اپنے والدین سے مانگتا ہے، اور اس رغبت سے رب ذوالجلال سے مانگا جائے کہ جب اس کے سامنے جوئی پھیلائی جائے تو دنیا کے کسی مال اسباب اور کسی شخص کا تمہارے دل اور دماغ میں تصور تک نہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رب سے مانگنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پسند تھا، فرماتی ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یوں اپنے دونوں ہاتھ مبارک اوپر کر کے مانگنا شروع کیا، دعا کرتے رہے کرتے رہے، جب دعا ختم ہو گئی فرماتے ثم دعا، پھر مانگنا شروع کر دیا، پھر دعا کرنی شروع کر دی، مانگتے رہے، جب دوسری بار دعا ختم ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری مرتبہ میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مانگنا شروع کیا، اور مانگتے فرمایا اس بارگاہ میں عطا کرنا کوئی مشکل ہے؟ گویا ایک ہی مجلس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں اپنے دونوں ہاتھ مبارک اوپر کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی عطاؤں، اس کی نعمتوں، اس کی رحمتوں کے بارے میں عرض کی۔ اور دیکھیے اس کی بارگاہ میں رجوع کا کنسپٹ اتنا خوبصورت اور اتنا عجیب ہے، آپ عام انسانوں سے ہٹ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا جب جنت میں تھے حکم تو تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے تم دونوں نے قریب نہیں جانا، مگر قریب چلے گئے۔ ایک عجیب بات آپ کو عرض کرتا ہوں، بعض لوگ معاذاللہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی۔ بھائی اللہ کے ان بندوں کا اس بارگاہ میں التجا کرنا اور مانگنا وہ اور ہے، ہماری غلطی اور ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ آدم علیہ السلام کو بطور سزا زمین پہ بھیجا گیا، جنت میں تھے، درخت کے قریب گئے، اللہ ناراض ہوا، بطور سزا زمین پر بھیج دیا۔ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے، نہ یہ قرآن کا کنسپٹ ہے نہ یہ حدیث کا کنسپٹ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے اللہ کے انبیاء اور مرسلین جو ہیں، جو اس کے منتخب اور چنیدہ ہوتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر ان کا نافرمانیوں کا یہ حال ہو تو ہمارا کیا ہوگا؟ نہیں، درخت کے قریب جانا کوئی ایسی غلطی نہیں تھا، یہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو گناہ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ شیطان جب قریب ہوا اس نے کیا کہا؟ قال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ شیطان قریب ہوا، اس نے کہا اللہ نے آپ کو درخت سے روک رکھا ہے دونوں کو،
روک رکھا ہے. کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ درخت کے قریب جانے سے روکا کیوں ہے؟ تو شیطان کہنے لگا اللہ نے تمہیں درخت کے قریب جانے سے اس لیے روکا ہے کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اچھا بتائیے اللہ کے کس عاشق کی یہ مرضی ہوگی؟ کون چاہے گا کہ اسے رب کی قربت نہ ملے؟ شیطان کہنے لگا اس درخت پہ اگر تم قریب جاؤ گے تو پتہ ہے تمہیں ملے گا کیا؟ کہنے لگا کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. کیسے؟ کہنے لگا فرشتوں کی طرح، جس طرح فرشتے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یا تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے اور تکونا من الخالدین. اور اگر درخت کے قریب ہو گئے تو یاد رکھو تمہیں تو اللہ نے ویسے منع کر رکھا ہے، اگر درخت کے قریب ہو گئے تو اللہ ہمیشہ تمہیں اپنی قربت میں رکھے گا. اب بتائیے اللہ کی قربت چاہنا، اللہ رب العزت کا وصال چاہنا، اس کی بارگاہ تک رسائی چاہنا، یہ کوئی گناہ ہے؟ جب درخت کے قریب چلے گئے اللہ نے زمین پر بھیج دیا. اچھا پہلی بات میں عرض کر دوں، وہ بھول گیا درمیان میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا. وہ تو قرآن گواہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو رب ذوالجلال نے یہ تو فرمایا تھا فرشتوں سے کہ میں نے اسے زمین پر خلیفہ بنانا ہے، میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے زمین پر بھیجنا ہے. گویا یہ بطور سزا ایسا نہیں تھا جیسی غلطی ہم کرتے ہیں. ہاں ایک بات اس شاعر نے بڑی خوبصورت لکھی ہے، وہ آپ کی سماعتوں میں نظر کرتا ہوں. اہل تصوف کہتے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہو نا، توجہ سے سنیے گا، جب کسی سے محبت ہو تو پھر عاشق کا حق نہیں کہ وہ اپنی کسی خواہش کا اظہار کرے. یہ محبوب کا حق ہوتا ہے کہ عاشق کو اپنی قربت میں رکھے یا فرقت میں رکھے. یہ محبوب کا حق ہے کہ عاشق کو وصال میں رکھے یا جدائی میں رکھے. آدم علیہ السلام نے فقط رب ذوالجلال کا وصال چاہا، قربت چاہی. اس نے کہا عاشق جو ہے، عاشق ہونا پھر محبوب کہے دور رہے، تو کہے نہیں قریب رہنا چاہتا ہوں، یہ کہے کہ محبت ہوئی. پھر جیسے محبوب چاہے ویسے رہنا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا آئے 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 وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. روح زمین پر آئے حضرت آدم اس چھوٹی سی خواہش پر کہ رب نے کہا کہ دور رہنا ہے، قریب نہیں آنا. انہوں نے چاہا کہ ابھی قربت محبوب کی مل جائے. 300 سال تک زمین پر آدم علیہ السلام کو رلایا رب نے. 300 سال تک آدم علیہ السلام اس زمین پر آ کر روتے رہے اور عرض کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا. مالک یہ تیری رضا کے بغیر کہ میں نے تیری قربت چاہی نا، نہیں سمجھے؟ یہ تیری رضا کے بغیر جو میں نے تیری قربت چاہی، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. حق یہ تھا محبت کا کہ تو جہاں چاہتا میں وہی رہتا، مگر میں نے فرقت اور جدائی کو چھوڑ کے تیرا وصال قربت چاہی. غلطی ہو گئی، معاف کر دے. 300 سال تک روتے رہے اور 300 سال بعد جا کے معافی ہوئی. ذرا سوچئے تو صحیح ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا حجم کتنا ہوتا ہے.
ہم کتنی دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں. کبھی سوچا بھی ہے کہ اس نے پوچھ لیا کہ بھیجا کس لیے تھا تجھے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں میرے آقا جلوہ گر تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی رب اغفر لی ہائے ہائے وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ رب کا وہ محبوب ہے جس کی خاطر رب ذوالجلال نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گریا گئی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں رب اغفر لی، مالک معاف کر دے، مالک بخش دے، وتوب علی اور توبہ قبول فرما میری، انک انت التواب الرحیم، تو ہی تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک ہی مجلس میں ایک ہی مقام پر بیٹھے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات نہیں اسی مجلس میں 100 بار ہم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی. ہمیں تو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس کے بارگاہ میں عرض کے مالک یہ ایسے بھی ہیں تیرے ہیں، کبھی تو عرض کر دے مالک معافی کر دے. اور دیکھیے یحییٰ علیہ السلام بچپن تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا ہوا، چھوٹے سے بچے تھے، مگر گریہ اور دقت کا یہ عالم ہوتا تھا جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام مجلس میں اللہ رب العزت قیامت کے دن حساب و کتاب لے گا، گناہگاروں کو سزا ملے گی، دوزخ رب ذوالجلال نے سزا کے لیے بنائی ہے، ایسی کوئی بات ہو جاتی تو 3 دن تک حضرت یحییٰ علیہ السلام رو رو کے بے ہوش رہتے، ہوش ہی نہ آتا. ان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حساب و کتاب کے معاملات والی باتیں کرنا چھوڑ دی. ایک دن واعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن تھا، چھوٹے سے بچے تھے، چھپ کے بیٹھ گئے. اب یوں ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے قیامت کا اور حساب و کتاب کا تذکرہ کیا اور میدان حشر کا تذکرہ کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے. بھاگتے 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 ایک جنگل میں ایک غار میں جا کے چھپ گئے. جب مجلس برخاست ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا یحییٰ نہیں ہے. بیوی سے پوچھا، کہنے لگی نہیں پتا. اور میں آج میں نے حساب و کتاب کی بات کی تھی، یحییٰ نے چھپ کے کہیں سن لی. تلاش کرتے 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 جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک چرواہا ریوڑ چلا رہا تھا. ذرا توجہ سے سنیے گا. اس سے پوچھا کہ کوئی چھوٹا سا اس شکل کا بچہ تو نے دیکھا ہو جنگل میں؟ اس نے کہا بچہ تو میں نے نہیں دیکھا، مگر آج 3 دن ہے میں جنگل میں بکریاں چرانے آتا ہوں. وہ سامنے جو غار ہے اس غار سے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ بچہ جب بلبلا کے چیختا اور روتا ہے میری بکریاں چارہ کھانا چھوڑ دیتی ہیں اور غار کے دہانے کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتی ہیں. سمجھ گئے میرا بیٹا یحییٰ ہی ہے. غار میں جب والدہ داخل ہوئی دیکھا یحییٰ علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گریہ فرما رہے تھے. پیچھے سے آواز دی تو یحییٰ علیہ السلام کی چیخ نکلی، اب کی مالک کہیں یہ ملک الموت تو نہیں، میں نے ابھی پوری طرح تو اسے معافی نہیں مانگی تھی.
پیچھے سے والدہ نے کہا بیٹا میں تیری ماں ہوں. اور میں اماں جان کیا قیامت کے دن میرا حساب و کتاب آپ اپنے ذمہ کر لیں گی؟ دیتی ہے اس بات کی آپ گواہی کی، اس بات کی آپ مجھے شورٹی دیتی ہیں کہ قیامت کے دن آپ سامنے آ جائیں گی اور رب مجھ سے نہیں پوچھے گا؟ کہنے لگی بیٹا رب تو رب ہے، وہ جس سے چاہے پوچھے. فرمایا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو درمیان سے ہٹ جاؤ. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ امت محمدیہ کے بہت بڑے ولی ہیں. ان کے بارے میں مشہور ہے، آپ نے سن بھی رکھا ہوگا کہ ان سے فرشتے آ کے ان کے وہ جو ان کا کمرہ تھا جہاں بیٹھتے تھے عبادت کے لیے، وہاں فرشتے آ کے ان سے ملاقات کرتے تھے. مگر ایسا ہوا کیسے؟ ابراہیم بن ادم بادشاہ کے بیٹے تھے. کوئی بھوکھا کنگلا ننگا کسی محلے کا رہنے والا شخص نہیں تھا. بادشاہ شکار پہ نکلا تو وہ بادشاہ ہرن کا شکار کرنے، ابراہیم بن ادم کا باپ جب ہرن کا شکار کرنے نکلا، ساتھ ابراہیم بن ادم بھی تھے، نوجوان تھے، شہزادے تھے. ایک کمزور سا ہرن ایک گھاٹی سے نکلا تو ابراہیم بن ادم نے اپنا کتا پیچھے چھوڑا. اب بادشاہوں کے کتے کتنے طاقتور ہوتے ہیں، وہ 4 ٹانگوں والے ہوں یا 2 ٹانگوں والے ہوں. کتا دوڑا ہرن کے پیچھے، جب ہرن نے دیکھا کہ بادشاہ کا پالتو کتا ہے نہیں چھوڑے گا، اس نے کہا مالک آج زبان دے دے ذرا اس سے ایک بات تو پوچھ لوں میں. ہرن نے دیکھا جب کتا جو ہے وہ مجھ پہ پورا قابو پا چکا ہے تو مڑ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا ابراہیم مجھے یہ تو بتا، اللہ نے تجھے جنگل کے کمزور جانوروں پر ظلم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم تو کمزور انسانوں کو مکھی مچھر سمجھتے. ابراہیم بن ادم کو یہ بات کلک کر گئی، واپس مڑ گئے، تخت چھوڑ دیا. ایک رات گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ چھت پر لوگوں کے چلنے کی آواز آئی. اندھیرا تھا، نیچے سے آواز دی کہ چھت پہ کون ہے؟ جواب ملا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ اونٹ تلاش کر رہے ہیں. تو ابراہیم بن ادم نیچے سے مسکرائے، کہنے لگے نادانوں کا بھی اونٹ بھی چھت پہ چڑھا ہے اور چھت سے مل سکتا ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی نادان ہم نہیں، نادان ابراہیم تم ہو. کہنے لگے کیسے؟ اس نے کہا اگر اونٹ چھت پہ چڑھ کے کسی کو اونٹ کبھی چھتوں سے نہیں نہ ملے تو بادشاہوں کے گھروں میں رہ کر خدا بھی کبھی راضی نہیں ہوا. خدا کو راضی کرنا تو گھر چھوڑ دے. گھر چھوڑ دیا، جنگل میں جا کے ڈیرا لگا لیا. پھر ایک دن کوئی بادشاہ شکار پہ نکلا، وہ اس دریا کے کنارے آیا تو دیکھا ابراہیم بن ادم کے لباس پہ 70 وہ جو پیوند لگے ہوئے ہیں اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو خود ٹانکے لگا رہا ہے. اس نے کہا یار بادشاہ کا بیٹا تھا، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ چل میرے ساتھ، تجھے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں. شاہی محل میں رہنا جتنی زندگی پہ باقی دینا میرے ساتھ گزارنے کا نہیں. جس بادشاہ کے ساتھ اب لو لگی ہے اس بادشاہی کی پرواہ نہیں. اس نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا اچھا تو اتنا تگڑا بادشاہ ہے نا. ابراہیم بن ادم نے کہا، اس نے وہ جس سوئی سے ٹانکے لگا رہے تھے نا قمیض پہ، وہ سوئی دریا میں پھینکی. کہنے لگا تیرے ساتھ لشکر ہے، ساز و سامان ہے،
اتنا تگڑا بادشاہ ہے یہ، دریا سے میری سوئی تو تلاش کر کے دے، تیری بے بسی کا پتہ تو چلے۔ اس نے کہا نہیں، دریا سے سوئی کیسے تلاش کروں؟ اس نے کہا پھر پیچھے ہٹ جا، تیری اوقات تو یہ ہے کہ دریا سے ایک سوئی تلاش نہیں کر سکتا، اور جس بادشاہ کے ساتھ میری لو لگی ہے اب ذرا اس کی طاقت کا اندازہ لگا۔ بادشاہ وہیں کھڑا تھا۔ ابراہیم بن ادم نے کہا دریا کی مچھلی ہو، تمہیں پتہ ہے میں نے اب اپنے رب کو منا لیا ہے، اب ساری کائنات کا بادشاہ مجھ سے راضی ہے، تو میں نے دریا میں سوئی پھینکی، میری سوئی واپس کر دو۔ ابھی بادشاہ وہیں کھڑا تھا کہ دریا کی مچھلیاں اپنے منہ میں وہ سونے کی سوئیاں لے کے پانی سے باہر آ گئی۔ ابراہیم، اس رب کے کسی عاشق کے ساتھ ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنا نقطہ نظر اور ساریہ نگاہ ہی بدل لیا۔ حضرت حمید الدین حاکمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے بڑے ولی ہوئے ہیں۔ یہ سرہین یار خان والے علاقہ کے بزرگ تھے، بادشاہ تھے یہ بھی۔ میں بس ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو کلوز کرنے لگا ہوں۔ بادشاہ تھے یہ بھی، حمید الدین حاکمی بھی۔ ایک دن گھر سے باہر نکلے شکار کے لیے، سیر کے لیے، تو گھر میں جو ملازمہ لونڈی رکھی ہوئی تھی نا، جو ان کے اپنے نجی کام کرتی تھی، وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور بستر کی صفائی کرنے لگی کہ بادشاہ سلامت باہر گئے ہیں، ذرا کمرے کی صفائی کر لو۔ دیکھا کہ بادشاہ کا بستر اتنا نرم اور ملائم ہوتا ہے۔ اچھا، بادشاہ کے آنے سے پہلے تھوڑی دیر لیٹ لوں، پھر جاگ جاؤں گی، بادشاہ کے آنے سے پہلے اتر جاؤں گی بستر سے۔ اب بادشاہوں کے کمروں میں کتنا خمار ہوتا ہے، کتنی غفلت کی نیندیں ہوتی ہیں۔ وہ بادشاہ کے بستر پہ لیٹی، نیند آئی۔ اب بادشاہ کا بستر تھا نرم، گداز اتنا تھا، جاگ ہی نہ آئی۔ بادشاہ واپس آ گیا، حضرت حمید الدین حاکمی واپس آیا، دیکھا کہ لونڈی ان کے بستر پہ لیٹی ہے۔ وہی چابک جو ہاتھ میں تھا شکار کے لیے نکلے تھے، وہ سوئی ہوئی لونڈی کو زور سے چابک مارا، وہ جاگی تو اس نے رونا شروع کر دیا، بستر سے نیچے اتر آئی، تھوڑی دیر روتی رہی، تھوڑی دیر بعد اس لونڈی نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو حمید الدین حاکمی نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ رونے کی تو سمجھ آتی ہے، میں نے چابک مارا ہے، ہنستی کیوں ہے؟ اس نے کہا پہلے تکلیف ہوئی ہے، تکلیف سے روئی ہوں، پھر ہنسی ہوں کہ ایک لمحہ اس بستر پہ سونے کی یہ سزا ہے، جو ساری زندگی اس بستر پہ غفلت کی نیند سویا ہے، اسے بھی تو کوئی سزا ملے گی نا۔ ہاں، اگر اس نے برداشت کر لیا تو میں بھی کر لوں گی۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی، اس نے کہا نہیں، رب کے ہاں حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، میں بس گفتگو کلوز کرنے لگا ہوں، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ سے ایک ہی دعا مانگا کرتی تھی۔ میں نے کوئی طویل واقعہ نہیں سنانا۔ جب سے راہ پہ چلی فقر کی راہ پہ، تو اللہ سے ایک ہی دعا مانگا کرتی تھی، مالک ایک چیز دنیا میں چاہیے اور ایک چیز آخرت میں چاہیے۔ رابعہ مانگ دنیا میں کیا مانگتی ہے؟ عرض کی مالک دنیا میں تیرے ذکر کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہ رہے، جتنی زندگی ہے تیرا نام میرے لب پہ رہے، اور تیرے ذکر کے علاوہ کسی چیز کا دنیا میں ہوش نہ رہے۔ آواز رابعہ آخرت میں کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی آخرت میں تو سامنے ہو، تیرے دیدار کے علاوہ جنت کا ہوش نہ رہے۔ یہاں تیرے ذکر میں مست رہوں، وہاں تجھے دیکھنے میں مستغرق نہ ہوں۔ بس نہ اس دنیا میں اور کچھ چاہیے، نہ اس دنیا میں حور و غلمان جنت چاہیے۔ اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔
رب ایسے راضی نہیں ہوتا. ایک دن قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن. اچھا آپ سوچیں گے قرآن پڑھنے سے بھی رب روٹھ جاتا ہے؟ قرآن کی تلاوت سے بھی رب روٹھ جاتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنت کا تذکرہ آیا تو سوچا اچھا جنت بھی سونی تو ہوگی نا رب کی، اس نے مومنوں کے لیے سجا رکھی ہے، مانگی نہیں، بس سوچا کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی. اوپر سے آواز آئی رابعہ یہ محبت کے دعوے ہم سے اور خیال جنت کے. بخار چڑھ گیا، بیمار رہی، لوگ پوچھنے آتے، بخار اترتا نہیں. ایک دن حسن بصری پوچھنے آ گئے. اچھا وہ کہنے لگے مائی صاحبہ سچ سچ بتانا ہے بخار چڑھا کیوں ہے اور اترتا کیوں نہیں؟ کہنے لگی شکر ہے کوئی اس کا ہمراز تو آیا، ہم سے بھی ہماری عادت کرنے آیا کہ بیمار کیوں ہوئی اور صحت کیوں نہیں ملتی. تو رابعہ بصری کی یاد نکلی، کہنے لگی روٹھ گیا ہے رب، وہ مالک، وہ محبوب حقیقی روٹھ گیا ہے. پوچھا حسن بصری نے روٹھا کیوں ہے؟ تو کہنے لگی بس اس کے پیار میں جنت کی یاد آ گئی تھی تو جھڑکی پڑی. اس نے کہا رابعہ پھر پیار خالص تو نہ ہوا نا، پیار کے دعوے ہم سے اور سجدے اور تلاوتیں جنت کے لیے. بس وہ جھڑکی پڑی، ابھی تک بخار نہیں اترا کہ راضی بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا. آخری میری حدیث ہے 2 منٹ میں، اور یہ میری گفتگو کا خلاصہ ہے. بزرگ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی ایک نیکی کر لے جس کا پتہ صرف تیری ذات اور رب کی ذات کو، کوئی ایسا خفیہ کام کر جو دنیا کے لیے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو. حدیث سنی ہے اور بات میں خلوص کرنے لگا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ سفر پہ چلے، 3 شخص، راستے میں بارش آ گئی، جنگل تھا، بارش آئی، اندھیری چلی، اب چھپنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک غار میں جا کے چھپے. بارش اتنی تیز تھی اور طوفان اور آندھی اتنا تیز تھا کہ ایک پتھر پہاڑ سے گرا اور آ کے وہ غار کے دہانے پہ آ کے غار کو بند کر دیا. اب اندر اندھیرا ہے، قبر کی طرح تینوں کٹے ہیں قبر میں. بڑا ہیلا کیا، بڑی کوشش کی، اب پتھر بھاری تھا، سرکتا نہیں، ہلتا ہی نہیں. تو سوچا کہ اب زندگی کے باقی دن تو یہیں پورے کرنے ہوں گے، اب موت آئی کہ آئی یہیں. جب تینوں مایوس ہو گئے نا تو سوچنے لگے یار چلو اور کوئی نہ کام صحیح، بھلا تینوں سوچیں کوئی ایسا کام بھی کیا ہے جو صرف رب کے لیے کیا اور مجھے اور میرے رب کو پتا ہو، اس عمل کا رب کو وسیلہ پیش کرے. ایک نے کہا ہاں میں نے ایک زندگی میں کام کیا تھا جو میں نے صرف رب کے لیے کیا تھا، کسی کو خبر نہیں تھی. ہاں بھی تو اپنا عمل رب کی بارگاہ میں پیش کر. کہنے لگا مالک تجھے پتا ہے نا میرا بکریوں کا ریوڑ تھا تو میں اس دودھ سے اپنا گزر بسر کرتا تھا. میرے بوڑھے والدین تھے تو ایک رات مجھے لیٹ ہو گئی، موسم خراب تھا، میں دودھ دو کے لیٹ گھر آیا، دیر سے آیا تو بابا جان اور اماں جان سو چکے تھے. معذرت کے ساتھ سوچئے گا ضرور کہ ہم بابا اور اماں کا کھانا کس طرح ان کو پیش کرتے ہیں. کیا پیش کرنا ہے؟ بوڑھی ماں پہلے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، پھر بہو کے لیے تیار کیا، پھر پوتوں اور نواسوں کے لیے اور نواسیوں کے لیے تیار کیا. جب سب نے کھا لیا تو بچے ہوئے ٹکڑے وہ بوڑھی ماں کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا اور اس بات کو مان بھی نہیں سکتا بیٹا بھوکا ہو تو ماں نے کبھی لقمہ منہ میں ڈالا ہو. اولاد ہمیشہ بے وفا ہوتی ہے، والدین کبھی بے وفائی نہیں کرتے. وہ کہنے لگا کہ مالک میں دودھ لے کے گیا تو میرے والدین سو چکے تھے، بچے بھوک کی وجہ سے جاگ رہے تھے. تو میں نے پوچھا ابا جی اماں جان
تو میری بیوی نے کہا سو گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے دودھ جو ہے وہ رکھ دو, صبح جب جاگیں گے تو ان کو پیش کرنا ہے. تو میری بیوی نے کہا بچے رو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو ان کو تو دودھ دے دو, یہ تو پی لیں. اس نے کہا پاپا ناراض ہوا تو بچوں کو کیا کرنا ہے؟ جب تک بابا جان بیدار نہیں ہوں گے اور دودھ نہیں پیئیں گے تب تک اس دودھ کے قریب کوئی نہیں آ سکتا. آج کی مالک تو جانتا ہے نا, میں بابا جان کے قدموں کے پاس دودھ لے کے بیٹھا رہا, ساری رات گزر گئی. جب صبح بابا جان بیدار ہوئے تو میں نے یوں برتن میں دودھ پیش کیا تو بابا مسکرایا, کہنے لگے ساری رات دودھ لے کے بیٹھے رہا. میں نے کہا ابا جان ساری رات بیٹھا رہا, بچوں کو نہیں دیا, آپ نے نہیں دیا تو بچوں کو کیسے دے سکتا تھا؟ تو میرا بابا مسکرایا. رب ذوالجلال اس وقت میرے باپ کے چہرے پر میرے لیے جو شفقت اور رحمت تھی, تجھے اس رحمت اور شفقت کا واسطہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما. تھوڑا سا پتھر سرک گیا. اب دوسرا عرض کرنے لگا میرے پاس بھی ایک عمل ہے جو میں نے تیری رضا کے لیے کیا. تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا مالک تو جانتا ہے نا میری جوانی تھی تو مجھے اپنے چچا کی بیٹی سے محبت ہو گئی. میں نے اسے گناہ کی دعوت دی, اس نے کہا 100 دینار چاہیے پھر آنا میرے پاس. وہ مفلسی کا دور تھا, منی بڑی مشکل سے 100 دینار کمائے. جب میں چچا کی بیٹی کے قریب گیا, اب وہ میرے بالکل دسترس میں تھی, میری قابو میں تھی, تو مجھے کہنے لگی کوئی تیرا رب بھی ہے اور اس کا تجھے کوئی خوف بھی ہے؟ تو کہنے لگا مالک تو جانتا ہے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تیرے خوف سے. میں پیچھے ہٹ گیا, میں نے جوانی کی خواہشات تیرے خوف پہ قربان کی. مالک تجھے اگر میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا. اب تیسرے کی باری آئی, وہ کہتا مالک تجھے پتہ ہے میرا ایک ملازم تھا, نوکر تھا, اسے میں نے کچھ چاولوں کے معاوضے میں ملازمت پہ رکھا, اس نے کام کیا, جب اس کا کام پورا ہو گیا تو اس کی میری کوئی انبن ہو گئی, مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا, اس نے اپنی مزدوری نہ لی. میں نے جو وہ مزدوری والے چاول تھے ان چاولوں سے کاروبار شروع کیا, اور کاروبار کر کے میں نے ایک پورا گاؤں کا ریوڑ جو ہے نا وہ اس سے خریدا, اس کے ملازم خریدے. کافی عرصہ بعد وہ میرا ملازم واپس آیا, اس نے کہا میری مزدوری. اب ایسے نہیں کہ اس ویلے تو تیرے 4 آنے بندے سنا لے جا, یہ بھی کہہ سکتا تھا. اس نے کہا مالک تو جانتا ہے نا اس کے ان پیسوں سے جتنا میں نے کاروبار کیا, میں نے کہا یہ سارا ریوڑ بھی تیرا ہے اور یہ سارے چروائے بھی تیرے. اس نے کہا میں نے تو چند دن تیری خدمت کی تھی, یہ سارا ریوڑ اور چروائے میرے. اس نے کہا نہیں, رب کی خاطر جتنا تیرا اس وقت بنتا تھا اس کا کاروبار کیا, اور مجھے حرام ہے کہ اس میں سے میں نے 1 پیسہ بھی لیا ہو. ہاں میں نے جو مزدوری تیری مزدوری کرتا رہا اور رب کی رضا کی خاطر وہ مزدوری تجھے معاف کرتا ہوں. کبھی ایسا بھی کسی کو دیا ہے؟ پتھر خار کے دہانے سے سرک گیا, ہٹ گیا اور مصیبت سے باہر آ گئے. اب وقت کے دامن اتنی گنجائش نہیں کہ میں زیادہ باتیں کروں, مگر اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی عمل ضرور ایسا کریں جو صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہو, کسی کو خبر نہ ہو. وہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے نہر کھدوائی تھی نا بصرہ سے میدان عرفات تک کھدوائی, بڑے شہرے ہوئے, اتنا بڑا کام کیا حاجیوں کے لیے. اب اس کی بخشش پکی ہے, اس دنیا سے رخصت ہوئی, رات کو کسی کو ملی تو کسی نے پوچھا زبیدہ اچھا تو نے نہر کھدوائی تھی نا, رب بڑا راضی ہوا ہوگا. اس نے کہا کوئی نہ, اتنا بڑا کام کیا رب راضی نہیں ہوا. اس نے کہا کوئی نہ. تو جنت میں کیسے گئی؟ کہنے لگی وہ ایک اور کام تھا جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھا. تو رب نے اس نہر کا کیا کیا؟ کہنے لگی وہ تو رب نے کہا کہ اتنے حاجیوں میں تیری واہ واہ ہو گئی کہ تو نے اتنا بڑا کام کر دیا, اس کا اعتبار تو نے لوگوں سے لے لیا, میرے لیے کیا کیا تھا؟ تو میں خاموش ہو گئی. تو رب نے فرمایا زبیدہ تو نے میرے لیے ایک کام کیا تھا, اس کے بدلے تجھے جنت دیتا ہوں. ذرا سنیے گا وہ بات اور بات ختم کرتے.
تو زبیدہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے رب کی بات کہا، میں اس کی مالک کون سا عمل کہ میری نہر کھدوائی گئی تجھے پسند نہیں آئی، اور کوئی ایسا عمل بھی میں نے کیا کہ تو اس کے بدلے میں مجھے جنت دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں زبیدہ تجھے یاد ہے نا ایک دن تو گھر میں بیٹھی تھی، اکیلی کمرے میں تھی، تیرے سر سے دوپٹہ سرکا، ادھر سے مؤذن نے اذان شروع کی، تو جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا، زبیدہ تو نے میرے خوف میں اور میرے حیا میں دوپٹہ اٹھا کے سر پہ کر لیا کہ میرے رب کا نام لیا جا رہا ہے اور میرا سر ننگا ہو، بس تیرا یہ عمل تجھے اتنا پسند آیا کہ تجھے جنت عطا کر۔ ہاں نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی اتنے ہی کام کر لے جو آپ کو اور آپ کے رب کے درمیان ہو۔ تو رمضان المقدس کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ایک مشق ہے، اور رب ذوالجلال کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ کاش ہمارے قلوب و اذہان کے برتن سیدھے ہو جائیں اور ان رحمتوں کی بارشوں سے ہمیں بھی وافر حصہ نصیب ہو۔ رب ذوالجلال ہم سب کی خیر فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔